کہ جناب عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، انہوں نے جب ایک سفر میں یہ گئے، شام کا سفر تھا، ان کا شام کے سفر پر گئے، تجارتی سفر تھا، تو اس سفر میں راستے میں ایک جگہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی عالمہ عورت تھی، کاہنہ عورت تھی، اس نے جناب عبداللہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن جناب عبداللہ نے اس پیغام کو قبول نہیں فرمایا۔ پھر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس عورت نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیں، اس کی جتنی قیمت آپ مانگیں گے وہ قیمت میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن جناب عبداللہ یہ آپ علیہ السلام کے والد ہیں، تو اللہ رب العزت نے جس آپ علیہ السلام کی بنسبت اس نسب کو ایسا پاک اور صاف کر رکھا تھا کہ اس نسب پر کوئی بھی انگلی اٹھانے کو ضرورت نہیں کر سکتا، ایسا پاکیزہ اور طیب نسب ہے یہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شریف آدمی جو ہے، ان الکریمہ، یعنی شریف آدمی جو ہے وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو دون عرض ہی، یعنی اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر موت بھی آ جائے تو وہ موت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنی عزت پر دبا نہیں آنے دیتا، اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیتا۔ تو جناب عبداللہ نے اس عورت کی اس بات کو رد فرما دیا۔ جب ابھی تو اس سفر میں چلے گئے، لیکن دوبارہ جب کچھ عرصے بعد اسی جگہ پر پڑاؤ ہوا، تو پھر اس عورت کی جو آگے سہیلیاں تھیں یا کچھ جاننے والی عورتیں تھیں، انہوں نے اس سے کہا، اس عورت سے، کہ وہی نوجوان، وہی قریشی جس کو تم نے نکاح کا کہا تھا، وہ آج پھر اسی جگہ آیا ہے، اگر تم چاہتی ہو تو ہم اس سے بات کریں کہ تمہارے ساتھ وہ نکاح کر لیں۔ تو وہ کیونکہ اہل کتاب کی عالمہ عورت تھی، کاہن عورت تھی، تو اس نے کہا کہ پہلے میں ایک نظر جناب عبداللہ کو دیکھ لوں۔ اس نے جب آ کر دیکھا تو جناب عبداللہ کو اس نے کہا کہ اب میں اس سے نکاح نہیں کرتی، اگرچہ یہ مجھے کچھ مال بھی دے دے، جو مال میں کہوں وہ دے دے، تب بھی میں اس سے نکاح نہیں کرتی۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ پہلے تو تم نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کر لے، جو منہ مانگے گا، جو کچھ مانگے گا، جتنی رقم مانگے گا وہ دینے کو میں تیار ہوں، لیکن اب اگر ہم بات کریں تو اب تم کہتی ہے کہ وہ جتنی رقم دے دیں تو میں اس پر تیار نہیں ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، اصل بات یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا۔ جب ان کو پہلے میں نے دیکھا تھا تو ان کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مجھ سے نکاح کر لیں، تاکہ وہ نور نبوت میرے وطن کی طرف منتقل ہو جائے، اور وہ نبوت کا جو وراثت ہے، نبوت کی جو گود ہے، وہ میری گود بن جائے، اس لیے میں نے کہا تھا۔ لیکن اب تو ان کا وہ نور نبوت وہ منتقل ہو چکا ہے۔ تو اس وقت جناب عبداللہ یہ اس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر چکے تھے، اور اس نکاح کے بعد وہ نور نبوت سیدہ آمنہ کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ اسی نور سے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔